الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کلا لما یقض ما امرہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ حذیفہ سفیان کو بولو بچوں آواز کم کرنا پڑے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ اما پارہ کے چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع ہوا تھا اور اب اما پارہ کے آخر حصے میں یعنی بڑی صورتوں میں ہم پہنچے ہیں۔ یہاں پر عبس و تولی کی جو سورہ ہے یہ شروع کے حصے کی پر گفتگو ہو گئی تھی اور ابھی جو عبس و تولی کا آخری حصہ پڑھا گیا ہے اسی آخری حصے پر گفتگو ہونی ہے۔ البتہ بات کو جوڑنے کے لیے مربوط کرنے کے لیے اس کے شروع حصے کا ہلکا سا خلاصہ بھی پیش کردانا مناسب رکھتا ہے۔ شروع کے حصے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی تھے جو اولین سابقین میں سے تھے اور انہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے کہ اس درمیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے درمیان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ گرانی گزری اور آپ نے مناسب نہیں سمجھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت دی۔ اور خلاصہ مقصد یہ تھا کہ ایک بیمار ہے، گرچہ کفر سب سے بڑی بیماری ہے انسان کے لیے، لیکن ایک بیمار وہ ہوتا ہے جس کو اپنا علاج کرانے کا شوق ہوتا ہے، خیال آتا ہے، اور ایک وہ بیمار ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہماری بیماری کا علاج ہو، تو لہذا جو اپنا علاج کرانا چاہتا ہے آپ ان کی طرف توجہ کیجیے، جو اپنا علاج ہی نہیں کرانا چاہتا ہے اس کی طرف توجہ مت کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہدایت کی چیز ہے، بہت بڑی عظمت کی چیز ہے، اس لیے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، لیکن کافر چونکہ اعراض کر رہے ہیں تو لہذا ان کی طرف چھوڑیے، جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کی فکر کیجیے۔ اور انہی کفار کے بارے میں یہ ہدایت دی کہ ان کفاروں کو، ان کافروں کو کیوں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی ذات میں جو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں جن سے خود ان کو تربیت حاصل کرنا چاہیے، ان کو شوق حاصل ہونا چاہیے اور اس بات کا خیال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کتنی بڑی چیزیں رکھی ہیں، ان پر غور کر کے اللہ تعالیٰ
کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے، اس بات کی طرف دعوت دی تھی۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کفار اور مشرکین نے، بچے شور بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کفار اور مشرکین نے اپنے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے اندر جو ہدایت کی چیزیں رکھی تھیں، اللہ نے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اس کا سانچہ بنایا، اس کو زندگی گزارنے کے راستے بتائے، کیا اچھی چیز ہے کیا خراب چیز ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یعنی گویا کہ ابتدائے خلق جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر کے اس کو بیان فرمایا کہ کن کن کیفیتوں کے ساتھ، کن کن مراحل سے، کن کن منزلوں سے تم کو وہاں تک پیدا کیا اور پیدا کر کے بڑا کیا۔ اب جو بیان فرما رہے ہیں کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، دنیا کی ساری ضرورتیں پیدا کی ہیں۔ گویا کہ پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد زندہ رہنے کے جو اسباب ہیں وہ سارے اسباب اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو ایک انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایک اللہ نے ابتدا میں پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد جو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غور کر کے اس اللہ تک پہنچ کیوں نہیں پا رہے ہیں، اور اس سے جو ہمیں تعلق مضبوط ہونا چاہیے وہ تعلق ہمارا مضبوط کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے بیان فرمایا تھا کہ پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے سارے اسباب دیے، انہی اسباب میں سے یہ بیان فرمایا کلا لما یقضی ما امر، یعنی انسانوں نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے جسمانی ڈھانچے کو بنایا، پھر اللہ نے راستہ دیا، پھر اللہ ایک وقت آئے گا موت دے گا۔ تو ان تمام چیزوں پر غور کر کے اب تک انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ کلا یعنی ہرگز انسان نے ایسا نہیں کیا اب تک۔ لما یقضی ما امر، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو اس نے پورا نہیں کیا۔ یعنی ان تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے تھا، ان تمام باتوں پر غور کر کے اللہ تک پہنچنا چاہیے، اور جب اللہ کی قدرت اور اس کی خالقیت اور اس کے ایک ہونے کا اور اس بات کا ہم اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، ہم اللہ کے اس دنیا کے لیے بھی محتاج ہیں اور آخرت کے لیے بھی محتاج ہیں، جب ہم اس نتیجے تک پہنچتے تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو انجام دینے کا خیال پیدا ہوتا۔ لیکن اب تک انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو انجام دینے کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک اس نے اللہ کے حکم، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس حکم کو پورا نہیں کیا۔ لما یقضی ما امر، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو اب تک اس نے پورا نہیں کیا۔ اب باقی جو چیزیں بیان کر رہے ہیں، انسان کے باقی رہنے کے لیے، پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں باقی رہنے کے لیے کچھ چیزوں کا ذکر کیا۔ باقی رہنے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں خربوں چیزیں ہیں دنیا میں، لیکن کچھ موٹی موٹی چیزوں کا اللہ نے ذکر کر دیا تاکہ ان چیزوں پر غور کر کے اللہ تک پہنچے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے، اور توحید کے اقرار کرنے کے بعد پھر اس کے محبت، اس کی معرفت اور اس سے اپنا رشتہ زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے، ان چیزوں کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک چیز یہ بیان کی، دیکھیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کرے، اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کھانا پیدا نہیں کرتا، چونکہ اللہ نے ہمارے اندر ایک بھوک رکھی ہے، اگر ہم اس بھوک کو نہیں مٹائیں گے تو ہم زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ضرورت رکھی
اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کھانا بنایا، اور کس طرح سے بنایا ہے۔ ہم ایک کسان ہوتا ہے، دانہ کھیت میں ڈال کر کے آ جاتا ہے، لیکن اس دانے کو، اس کے دانے کے پیٹ سے پودا نکالنا، پھر پودے کو بڑھانا اور بڑھا کر کے ایک منزل تک پہنچانا، اور پھر اس منزل کے بعد اس کے اندر پھول پیدا ہونا، پھول کے بعد اس کے اندر دانہ پیدا ہونا، پھر ایک دانے سے ایک بالی کے اندر کئی دانے پیدا ہونا، اور ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان کو طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر انسان مٹی کھا لیتا ہے تو اس کو طاقت نہیں رکھتی ہے، لیکن وہاں سے جو پیدا ہوا ہے اس کو کھا لیتا ہے تو اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ پیدا اللہ نے کیا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف۔ کیا؟ پہلے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے کس عجیب و غریب طریقے سے ہم نے پانی کو نازل کیا ہے زمین پر۔ اللہ اگر اس کھیتی پر پانی کو نازل نہیں کرتا، خواہ وہ آسمان سے پانی نازل کر کے زمین میں محفوظ کر دے، یا پھر براہ راست کھیت پر ہی آسمان سے پانی نازل کر دے، اللہ نے زمین کے اندر پانی رکھا ہے، اس پانی کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو زمین کے اندر اس کو محفوظ کر دیتا ہے، اور پھر انسان اس پانی سے پیتا بھی ہے، اور پھر وقت پڑنے پر کھیتی کو بھی سینچتا ہے، اور کھیتی کو سینچتا ہے جس کے ذریعے سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، اور وہ کھیتی کھانے کی چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو نازل فرمایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے کس عجیب و غریب طریقے سے زمین کو پھاڑ دیا۔ بھائی جب کسان کھیت میں دانہ پھینکتا ہے اور پھر دانے پر مٹی ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دانے میں کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ زمین کو پھاڑ کر کے اس کا پودا باہر نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے کس عجیب و غریب طریقے سے زمین کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر کے دانے کے پودے کو باہر نکالا ہے۔ تو ایک تو اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، وہ پانی دانے پر پڑا، دانہ عجیب و غریب طریقے سے دانے کے پیٹ سے پودا نکلا اور وہ باہر نکلا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس میں غلے پیدا کیے، ہم نے اس میں دانے پیدا کیے، اناج پیدا کیا۔ یہ پانی نازل کیا، زمین پھٹی، اور بہت سارے ملحروں کے بعد پھر ہم نے اس سے دانے نکالے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، ایک تو غلہ نکالا، اور صرف غلہ ہی نہیں کھانے کی چیزیں ہیں بلکہ انگور کو نکالا، وَقَضْبًا، اور دوسری ترکاریاں نکالی۔ کچھ خاص چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ الحب، اگر ہم غور کریں تو یہی حبن میں یہ غلہ ہے، تو غلہ کے مختلف قسمیں ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، تیل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اسی زمین سے پیدا کرتا ہے۔ وَعِنَبًا، اور پھلوں میں بہت سارے پھل ہیں، آم ہے اور کیا کہتے ہیں سیب ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن خاص کر کے ایک انگور کا ذکر کیا، اور اس میں بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن ایک پھل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ دوسرے پھلوں کی طرف توجہ ہمارے مبذول کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن جو ہے اشارہ کرتا ہے، صرف قرآن ہر ایک چیز کو ذکر نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کرے گا کہ یہ 10 صفحے میں جو ہے تمام پھلوں کے نام لکھ دے گا آپ کو، ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اب اس طرح ورنہ پورا قرآن جو ہے پھلوں کے نام سے جو ہے رہتا ہے کہ فلاں پھل ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک پھل کو ذکر کر کے تمام پھلوں کی طرف دھیان ہمارا دینا، توجہ کرنا مقصود ہے کہ ایک پھل، اس کے علاوہ بھی پھلوں پر غور کر لو۔ تو وَقَضْبًا، اور کیا کہتے ہیں ترکاریاں، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ترکاریاں پیدا کی ہیں جس میں ہم اس کے ذریعے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک مبارک پھل کا ذکر کیا، سبزی کا ذکر کیا، وہ زیتون، اور زیتون کو ذکر اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو ہے شفا رکھی ہے، خاص طور پر جو ہمارا علاقہ فلسطین، شام، ان علاقوں میں جو ہے زیتون اور انجیر کی کھیتیاں
زیادہ ہوتی ہیں۔ وَنَخْلًا، اور چونکہ عربوں میں کھجور کے باغات زیادہ تھے تو اس کا بھی ذکر کیا کہ اور کھجور کے درختوں کو بھی پیدا کیا۔ تو اللہ نے پانی نازل فرمایا زمین کو، اور پانی جب زمین پر پڑا تو اس کے ذریعے سے زمین پھٹی اور اس سے مختلف قسم کے درخت اور پودے نکلے، اور پودوں کے ذریعے سے اللہ نے غلہ پیدا کیا، انگور کو پیدا کیا، ترکاریاں پیدا کی، زیتون کو پیدا کیا، وَنَخْلًا، اور کھجور کے درختوں کو بھی پیدا کیا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنجان باغ پیدا کیے، گھنے باغات پیدا کیے، بہت سارے۔ اس کے علاوہ ناریل کے باغات پیدا کیے، آم کے باغات پیدا کیے، سیب کے باغات پیدا کیے، تو بہت سارے گنجان باغ، گھنے گھنے باغات کو پیدا کیا۔ وَفَاكِهَةً، اور مختلف قسم کے میوے پیدا کیے، وَأَبًّا، اور چارہ بھی پیدا کیا۔ یعنی ہم یہ تو اوپر کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف جانور کھاتا ہے، تو جانور بھی ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم جانور کے لیے اگر اللہ چارہ نہیں پیدا کرتا تو یہ جانور مر جاتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو ان جانوروں کی جو ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، دودھ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور پہلے زمانے میں خاص طور پر سواریاں کی ضرورت اس سے پوری ہوتی تھی، تو یہ سب ضرورت ہماری ان سے پوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ان جانوروں سے گوشت کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو یہ ضرورت ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر جانور ہمارے لیے نہ ہوتے، اور جانور کے رہنے کے لیے جانور کا چارہ ضروری ہے، تو اللہ نے چارہ پیدا فرمایا۔ اب انہی باتوں کو بیان کر کے بیان فرمانے کہ متاع لکم، ان چیزوں میں تمہارے لیے نفع کی چیزیں ہیں، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی نفع کی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں تمہارے نفع کے لیے ہیں، کچھ چیزیں تمہارے جانور کے نفع کے لیے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے بھی نفع کے لیے بھی جانور کے لیے بھی نفع کی چیزیں ہیں۔ باغات میں جو کیا کہتے ہیں سبزہ نکلتا ہے، اس میں جو ہے پتے ہوتے ہیں، وہ جانوروں کے بھی فائدے کے لیے ہے، اور اس میں جو پھل آتے ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر بھی غور کر کے اگر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اب آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ وہ یاد رکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑے گا، اور جب جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یاد رکھو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ دن آ جائے گا، وہ بہرا کر دینے والا دن آ جائے گا، جس دن کے لوگوں کو بہرا کر دے گا۔ ایسی چیخ آئے گی، اس چیخ کی وجہ سے لوگوں کے کان بہرے ہو جائیں گے، وہ چیخ لوگوں کے کان بہرے کر دے گی۔ یعنی قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا اس وقت جو ہے انسان کے کان بہرے ہو جائیں گے، ایسی طاقتور اور ایسا بھیانک سور ہوگا، ایسی بھیانک آواز ہوگی کہ سب لوگ اچھے لوگ کے کان پھٹنے لگیں گے، کان کام نہیں کریں گے، سب مر جائیں گے، کان ہی نہیں بلکہ آنکھیں سب کچھ مر جائیں گے۔ تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن ایسی چیخ آئے گی کہ لوگوں کے کان بہرے کر دے گی۔ اور اس دن کی پھر مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آج جو ہو سکتا ہے کسی مصیبت میں کوئی آتا ہے تو کم سے کم تسلی کے لیے آتا ہے کہ کیا ہوا ہے، ہم ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہاں کوئی بھائی کسی بھائی کا ساتھ دے نہیں دے گا، بلکہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بھاگے گا۔ ہر وقت بے ہوش ہوگا، ہر شخص بے ہوش ہوگا، ہر شخص افراتفری کی حالت میں ہوگا کہ کب کیا ہوگا، کب کیا نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے نام اعمال میں کیا ہے، ہمارے نام اعمال میں کیا ہے۔ ہر شخص گھبراہٹ میں رہے گا، کون کسی کا ساتھ دے گا۔ وہ امہ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا۔ جب انسان مصیبت میں دنیا میں پھنستا ہے تو آدمی آخری سہارا ماں باپ کے پاس جاتا ہے، اور اس لیے جاتا ہے تاکہ ماں باپ کیا کرے، وہ ساتھ دے۔ اور ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنے اولاد کا سہارا لیتے ہیں، لیکن وہ وقت ایسا آئے گا کہ ہر انسان اپنی ماں سے بھی بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا۔ وہ امہ و ابی، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا۔ وہ صاحبتہ، اور جب یہ انسان بڑا ہو جاتا ہے تو
تو اپنے نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو اپنے بیوی بال بچوں کا بھی سہارا لیتا ہے۔ لیکن آخرت ایسی جگہ ہے کہ وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا اس وقت۔ اب کہہ رہے ہیں کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کے ساتھ اس دن ایسی حالت ہوگی کہ یغنی، وہ اس کو فکر مند کر دے گی۔ ہر آدمی کی حالت خود اپنی فکر کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہر آدمی اپنا سوچے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب اپنی ہی مصیبت میں گرفتار ہوگا تو دوسری کی مصیبت میں کون ساتھ دے گا؟ تو گویا کہ اتنی بڑی مصیبت ایک آدمی پر ہوگی کہ ہر آدمی خود اپنی مصیبت میں اتنا زیادہ گرفتار ہوگا کہ اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بال بچوں کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچ سکے گا کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے، بلکہ وہ بھاگے گا تاکہ آ کر کے یہ نہ پوچھ لے کہ ذرا ساتھ دو ہمارا، یہ نہ پوچھ لے کہ ہمارا ساتھ دو۔ اس لیے ہر آدمی ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہوگی ان حالات میں اللہ تعالیٰ دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ جو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کر کے اللہ سے رشتہ مضبوط کر چکے ہوں گے، اور جن لوگوں نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر چکیں گے، ان کا یہ حال ہوگا کہ اس دن بعض چہرے روشن ہوں گے، یعنی ان کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، ان کے چہرے سے 14ویں رات کی طرح، چاندنی کی طرح روشنی دمک رہی ہوگی، خوبصورت ہوں گے دیکھنے میں۔ کیا ہوگا؟ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ لوگ خوش و خرم اور شاداں ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے وہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نام اعمال اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں دے گا، اور وہ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے انجام، جنت کا راستہ بتا دے گا، اور جائے گا وہ لوگ جنت لے جائے جائیں گے ان لوگوں کو۔ ایک وہ لوگ ہوں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے پر گرد و غبار ہوگا، دھول ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، کبھی گر رہا ہوگا، کبھی پڑ رہا ہوگا، یہاں گر رہا ہوگا، وہاں گر رہا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر، اور ایسے بھی جو ہے جو مجرمین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ چہرے کے بل گھسیٹ کر لے کر جائے گا، پیر پکڑے گا اور ان کا چہرہ جو ہے زمین پر رہے گا، اور زمین پر گھسیٹتا ہوا لے جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کا چہرے کی حالت کیا ہوگی؟ تو ان کے چہرے پر گرد و غبار بھی ہوگا، ترہقھا قطرہ، اور غم کی کدورت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اچانک کسی پر مصیبت پیش آ جاتی ہے تو ان کا چہرہ کیسا معلوم ہوتا ہے؟ تو غمگین ہوتے ہیں، اور غم کے اثر کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پریشان سے چہرے سے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ ان لوگوں کے چہرے پر غم کی کدورت ہوگی، غم کے آثار ہوں گے، نہایت غمگین ہوں گے، چہرے سے محسوس ہوگا کہ نہایت غمگین ہے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ غمگین ہوں گے، جن کے چہرے پر گرد و غبار ہوگا، جو بالکل مایوس ہوں گے، وہ اپنا انجام دیکھ چکے ہوں گے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ کافر اور فاجر قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ سے رشتہ ان لوگوں نے مضبوط نہیں کیا تھا، اور جو لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر کے، ان پر غور کر کے اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیا ہے، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وجوہ مسفرہ، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ انہی روشن اور خوش و خرم لوگوں میں ہمیں بھی نصیب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔